اسرائیل نے ایک ظلم کیا جو کہ ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے، پھر چاہے وہ غزہ میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، شام میں ہو، کہیں پہ بھی ہو. یہ ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں گندا دشمن ہے، اور یہ ہر وقت مسلمانوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے. لیکن اب جو اس نے ایران کے ساتھ کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جتنی ساری صورتحال کریٹ ہوئی، کیا یہ پاسبل تھا کہ جب تک ان سائٹ کچھ نہیں تھا یا ان کے کوئی ڈرونز جو بیسز انہوں نے بنائی وہ اگر وہاں پہ نہیں تھی، تو کیا یہ پاسبلٹی تھی؟ اور اگر یہ سب ہوا ہے تو اس کا مطلب اندرونی لوگ بھی شامل تھے یا اندرونی سازشیں بھی شامل تھیں. تو یہ کہنا درست ہوگا کہ ایران جو ہے وہ اپنا سیکیورٹی لیپس جو تھا اس کو صحیح سے نہیں دیکھ پایا، جس کی وجہ سے ساری صورتحال بنی. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بیرسٹر صاحب، اس پہ سب سے پہلے میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گی. جی بہت شکریہ. اس میں ایران کا اوبیسلی یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایک اس قسم کی انسیڈنٹ ہو چکا ہے ایران میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سب سے پہلے اس پہ اوور کم کرنا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں کیا ہے. سب سے پہلی تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ڈیفenس سسٹم تھوڑا سا ویک ہے ایز کمپیئر ٹو باقی کنٹریز ہیں. اس پہ ان کی وہ انویسٹمنٹ اس حد تک نہیں ہے. ہاں، بیلسٹک میزائل ضرور ہیں. ایک دو اور جیسے عماد ہے، سیجی ہے، ان کے پاس یا شاہید ہے، یہ تین جو میزائل ہیں یہ اچھے ہیں. بٹ اگر یہ سینڈ کرتے ہیں تو یہ اگر 1 لاکھ کی تعداد میں وہاں پہ جائیں گے تو پھر ان میں سے ہو سکتا ہے ہٹ کر سکیں اس میں. اب اس میں بھی انٹیلیجنس فیلئر ہو سکتا ہے کہ کہاں کہاں سے یہ فائر کر رہے ہیں، کس اوقات میں فائر کر رہے ہیں. اب وہاں پہ اوبیسلی ایک مذہبی فرقہ پرستی بھی ہے تھوڑی سی، اس وجہ سے بھی ڈائیورژن ہے وہاں کی سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے اسرائیل کے لیے ایزی ہے انٹیلیجنس کو گیدر کرنا. اس ایشو کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو ایڈریس کرنا چاہیے. اپنے آپ کو سب سے پہلے تو اپنی سراؤنڈنگز میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. باقی ایران نے جو اس سے پہلے کرتا رہا کہ پراکسی وارز پہ بہت زیادہ توجہ دیتا رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ اس پہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ توجہ دیں. بٹ اس میں لبنان کی گورنمنٹ کا آج بیان آیا ہے کہ وہ حزب اللہ کو انہوں نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ آپ اس میں انوالو نہیں ہوئیں گے. بٹ عراق میں عراقی ملیشیا ہے جو ان کو سپورٹ کر سکتی ہے، جس کے ذریعے وہ فائر کر سکتے ہیں اپنے جو بھی میزائلز ہیں وہاں سے اسرائیل کی طرف. اس کے علاوہ یمن میں ہوتی جو ہے اوبیسلی وہاں سے ڈسرپشن ہو سکتی ہے، آئل کی 20% ڈسرپشن پوری دنیا کے لیے، جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہو سکتا ہے. بٹ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو جیسے آج ایران کا بیان آیا ہے کہ جی ہمارے جو انٹرسپٹ کیے گئے ہیں میزائلز اس میں یو کے، فرانس یا یو ایس اے کی بیسز تھیں، تو ہم ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ تھوڑی سی بڑھے. بٹ ایران اس جنگ کو لمٹ کرنا چاہتا ہے، وہ لمبا نہیں کھینچنا چاہتا. ہو سکتا ہے یہ 2-3 ویک کے لیے یہ جنگ جاری رہے، لیکن اس میں پھر ایک دفعہ میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ ایران اوبیسلی جو IAEA کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ایران کی جو 80% سے زیادہ 60% سے زیادہ انریچمنٹ کا جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ پورا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، اٹامک دوڑ میں وہ شامل ہو جائیں کہ وہ اٹامک اپنا تجربہ کریں. تو یہ ساری سچویشن اس وقت خطے میں ہے. آگے اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2 دنوں میں کیا سچویشن ہوتی ہے. صحیح. منصور سر، یہ جو ایران نے جوابی وار کیا، ڈو یو تھنک کہ کیا ایران کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہے، یا بس یہ اتنا ہی وار کر سکتا تھا جو اس نے کل رات کو کر دیا، یا یہ مزید کرے گا؟ کیونکہ نتن یاہو جو ہے وہ ابھی تک کہہ رہا ہے کہ جی جنگ جاری رہے گی، اور وہ مسلسل دھمکیاں دیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. ایران کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ ایٹ پار تو نہیں کہہ سکتے ہم. امریکہ کے جو لاڈلے بیٹے ہیں اس وقت اسرائیل کی شکل میں مڈل ایسٹ کے اندر، لیکن ایران جو ہے اس نے اپنا میٹل دکھایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے جو ان کا وعد الصادق نامی آپریشن، اس کے 5 فیزز ابھی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے وہ کتنی سرعت کے ساتھ، کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انفولڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سعودی عرب کا ولی عہد جو ہے ان کا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے. اسی طرح فرانس اور برطانیہ جو ہے ان کے بھی اس وقت ٹیلی گرام جو ہیں وہ کھڑک رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ جو اس وقت پوٹینشیل ہے اس وقت ایران کے پاس، اور ایران نے جو اپنا ایک لحاظ سے تھوڑا بہت اس کا حصہ دکھایا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک ہی رات جو اسرائیلیوں کو اپنے بنکروں میں گزارنی پڑی ہے، تو اس کے بعد سے ساری دنیا جو ہے ان کے غم میں گھلی جا رہی ہے، اور ان کے تصاویر اور کس نوعیت کی چیزیں پیش کر کے ان کو بڑا مظلوم شو کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو غزہ میں خان یونس کے المیہ نظر نہیں آ رہا، جہاں پہ انٹرنیٹ، بجلی، ہر چیز جو ہے پچھلے 2 دنوں سے بند ہے. اور وہاں پہ ایک اسی نوعیت کا جو میں سمجھتا ہوں ظلم کا بازار گرم ہے جو پچھلے 20 ماہ سے. تو اب کم از کم دنیا کو یہ تو پتہ چلا ہے
کہ اس نوعیت کی جنگ جو ہے جس میں بہت بڑے میزائل اور خاص طور پہ لیتھل ویپن استعمال ہوتے ہیں، اس کے کتنی ہیوی ٹول عام لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ اسرائیلی عوام ہو یا کسی دوسرے ملک کے عوام ہو. درست. لیکن اس کو ہیونگ سیڈ دس، اس بات کو میں سمجھتا ہوں جو ایران جو ہے وہ اس جنگ کو لمبا بھی کھینچ سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ جب تک اور اس وقت ایران کی پوری اسٹریٹجی ہے کہ ایران بھی اس وقت جنگ بندی کے حوالے سے کوئی مذاکرات نہیں کر. ابھی آج جو کل مذاکرات ہونے تھے اسی جوہری توانائی کے جوہری ایشو کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ، ان کے ویٹکوف کے ساتھ، تو وہ تو اب ظاہر ہے اب معطل کر دیے گئے ہیں انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. اس وقت ایران چاہتا ہے کہ وہ اپنا جو بھی پوٹینشیل ہے وہ ایک بار پروو کرے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں ہیں وہ لڑی تو میدان میں جاتی ہیں، لیکن اس کا جو فائنل سیٹلمنٹ ہے وہ کسی نہ کسی نیگوشیشن ٹیبل پر ہی ہوتا ہے. درست. تو ایران چاہتا ہے کہ اگر اس جوہری توانائی کے معاملے کو ٹیبل پر ہی حل کرنا ہے تو ایران اپنا پورا پوٹینشیل شو کرے اور ایک مضبوط پوزیشن کے ساتھ ایک کمزور ملک کے طور پہ وہاں مت بیٹھے کہ جس کو امریکہ یا اسرائیل جو ہے دیگر دنیا کے ساتھ مل کے بلی کر سکیں. انہیں بھی پتا ہو کہ ایران کے پاس بھی اس نوعیت کے ہتھیار، اس نوعیت کا جسے کہنا چاہیے عزم اور ارادہ، اور خاص طور پہ ایرانی عوام کا جو اس وقت ریلی کرنا ہے اپنے اس لیڈرشپ کے ان ڈیسیژن کے حوالے سے، اور ایک ایسے موقع پہ کہ آپ نے دیکھا کہ ان ون گو اسرائیل نے ٹاپ لیڈرشپ کے آپ کہہ لیجیے 1 درجن سے زائد جو جنرلز ہیں وہ اسیسینیٹ کر دیے. پھر اسی Exactly. طریقے سے ان کے ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ان کے جوہری سائنسداں تھے ان کو بھی تقریباً ڈبل فگر میں جو ہے تو وہ اس سر وقت تک پھر آپ شہید کو کیا جا لگتا ہے سکتا. کہ کیا اور ایران کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ انہوں نے اپنے اتنے جو ان کی اہم شخصیات تھیں ان کو مروا دیا، ان کو وہ تحفظ نہیں فراہم کر سکے، ان کے ملک کے اندر اسرائیلی ایجنٹ موجود تھے وہ ان کا نہیں پتہ لگا سکے، تو کیا ایران کے پاس ابھی بھی اتنی پاور یا اتنی پوٹینشیل یا اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اس وار کو پرولونگ کر سکے؟ دیکھیے جی، ایران نے تو یہ ثابت کر دیا ہے نا اپنا اس وقت یہ جو میزائل اٹیک لانچ کر کے، اور اس وقت جس طریقے سے دنیا جو اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے. آپ دیکھیے کہ اردن سے جو ہے ان کے فائٹر پلینز جو ہیں وہ ایرانی جو ڈرونز ہیں ان کو شوٹ کر رہے ہیں. یس. جو برطانیہ کے نیول بیسز ہیں، اور خود ایون اس وقت جو ایران نے جو اپنے یہ میزائل فائر کیے ہیں وہ صرف اور صرف لینڈ سرفیس سے نہیں کیے ہیں، وہ انہوں نے سب میرینز کے اندر سے بھی میزائل فائر کیے ہیں، جو اس دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی حیرانی اور سرپرائز ہے کہ ایران کس طریقے سے. اور ایران کے پاس تو ابھی اور بہت سا ایسا پوٹینشیل ہے کہ جو وار زون سے ہٹ کے ہے. خاص طور پہ اگر انہوں نے جو بین الاقوامی شپنگ لین، خاص طور پہ جو اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو اگر انہوں نے چوک کر دیا، تو جیسے بریسل صاحب نے فرمایا کہ 20% جو بحیرہ احمر کی جو ٹریفک ہے وہ حوثی اس وقت جو ہے وہ ڈسرپٹ کر سکتے ہیں یا کر چکے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت امریکہ جس پیٹرو ڈالر یا جس تیل کے سر پہ جو ہے